15واں باب اور اس کی دوسری آیت سے ہم دیکھیں گے. دوسرا تواریخ 15واں باب اور دوسری آیت سے کلام میں لکھا ہے، اور وہ آسا سے ملنے کو گیا اور اس سے کہا، اے آسا اور سارے یہودا اور بنیامین میری سنو، خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو، اور اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تم کو ملے گا، پر اگر تم اسے ترک کرو تو وہ تم کو ترک کرے گا. خدا کے پاک کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھے تشریف رکھیے. ہلیلویا. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں، اس لیے ہلیلویا. خدا کی تعریف گزرے ہفتے کے لیے اور آج اس نئے خوبصورت دن کے لیے. عزیزوں، آج کا جو مضمون ہے وہ اپنے پاس ضرور نوٹ فرما لیجئے. آج کا مضمون ہے خدا سے آزاد زندگی بڑی خطرناک ہے. خطرناک زندگی یعنی کہ خطرے میں جو زندگی ہے. آج اس کے تعلق سے ہم کچھ سیکھیں گے. یہ اسپرچل خطرے کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی انسانی خطرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ روحانی اسپرچل خطرات کی بات ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے جو آپ کو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے آزاد زندگی، اس کو انگلش میں اگر کہیں تو گاڈز فری، لیکن ہے نا شوگر فری، ہے نا شوگر فری. جنہیں جو شوگر نہیں ہوتی وہ ویکھن چتے مٹھائی لگتی ہے پر وہ مٹھی نہیں ہوتی. ایسے ہی گاڈ فری، خدا کے بغیر زندگی لگتی وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ خدا کے لوگ ہیں، ہوتی نہیں. اور وہ بڑے خطرے میں ہیں، انتہائی خطرناک لائف ہے ان کی. کیونکہ آج جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے، اور بادشاہ کا نام آسا ہے. اور خدا کا بندہ خدا کا کلام لے کر آسا کے پاس جاتا ہے اور آسا سے کہتا ہے، آسا یہودا اور بنیامین کے لوگوں سنو. جب وہ آغاز کرتا ہے، آغاز بڑا خوبصورت ہے. آغاز یہ ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے. ہلیلویا. خدا تمہارے ساتھ ہے. کتنی بلیسنگ ہے. خدا ہمارے ساتھ ہے. اور جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ خدا میرے ساتھ ہے، وہ ڈرنے کا نہیں ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی بات کا پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگلی بات سکھانے کے لیے اور اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو. سر یہ بڑی آپ کے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے. خدا ساتھ ہے کب تک؟ جب تم خدا کے ساتھ ہو. اگر ہم خدا کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. یہ خدا کی کوالٹی ہے، یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کا پیار ہے، یہ خدا کی فکر ہے. میرے بچے تنہا نہ رہیں. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں دنیا کے آخر تک ہے ساتھ ہوں. پر یہ آیت کلیئر کرتی ہے ان کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، زبردستی نہیں کرتا. خدا کی کوالٹی ہے. خدا کبھی بھی اپنی حکومت
اپنے حکم کو زبردستی نہیں کرتا، آزاد مرضی. خدا نے انسان کو فری ول دی ہے، آزاد مرضی دی ہے. چاہو مانو تو چاہے نہ مانو، مانو گے بلیسنگ ملے گی، نہیں مانو گے اس کی سزا ملے گی. سو خدا تمہارے ساتھ ہے جب تک تم خدا کے ساتھ ہو. اور آگے کلام فرماتا ہے اور اگر تم اس کے طالب ہو، اگر تمہیں اس کی طلب ہے تو وہ تم کو مل جائے گا. تم اسے ڈھونڈ لو گے، تم اس کو تلاش کر لو گے. لیکن اگر تمہارے اندر اس کی بھوک ہے، اس کی پیاس ہے، تم اسے جاننا چاہتے ہو، تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو، وہ ملے گا، ڈیفینیٹلی ملے گا. کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا ہم نے خدا کو ڈھونڈا اور خدا نہیں ملا. ایسا شخص کوئی نہیں ہے اس زمین پر جو یہ کلیم کرے کہ میں نے خدا کو بڑا ڈھونڈا پر مجھے خدا نہیں ملا. کلام آج کہتا ہے جو اس کے طالب ہوں گے، جو اس کی طلب رکھیں گے، جو اس کو تلاش کریں گے، جن کے اندر خدا کا کی بھوک اور پیاس ہوگی، ان کو وہ ملے گا. پریز دی لارڈ، ان کو ملے گا. آپ اس بات سے گھبرائیں نہیں، آپ کا خدا وعدوں کا وعدوں کا سچا خدا ہے اور اس کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں. بلکہ کلام کہتا ہے وہ انسان نہیں ہے کہ وہ بات سے پھر جائے، مکر جائے. وہ جو کہہ دیتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ آسمان اور زمین ایک کر دیتا ہے، لیکن وہ پورا کر کے چھوڑتا ہے. اور اسی نے کہا تم اگر خدا کے ساتھ ہو تو وہ تمہارے ہلیلویا، کچھ طرح بولو ہلیلویا، وہ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے. لیکن اس آیت کا آخری حصہ غور سے دیکھیے گا. وہ تم کو ملے گا، پر جہاں پر آ جاتا نا وہاں پر کنڈیشن آ جاتی ہے. پر کنڈیشن ہے، اور کنڈیشن کیا ہے؟ اگر تم اسے ترک کرو تو وہ تم کو ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا. اسے کوئی غرض نہیں ہے. اسے کیا لینا ہے آپ سے؟ اس کو کیا فائدہ ہے میرا اور آپ کا؟ ہمیں ہی اس کے ساتھ جڑنے کا فائدہ ہے. ہلیلویا، ہلیلویا. کمزور کو زوراور کے ساتھ جڑنے کا فائدہ ہے، زوراور کو کمزور کے ساتھ جڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو وہ تو جہانوں کا مالک ہے، وہ تو جہانوں کا خالق ہے، وہ تو خداوندوں کا خدا ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو دریاؤں کا، پہاڑوں کا، سمندروں کا، پیڑ پودوں اور جانوروں اور مچھلیوں کا مالک ہے. اسے کیا ہماری ضرورت؟ لیکن پھر بھی یاد رکھیے اگر ہم اسے ترک کریں گے تو وہ کہے گا اوکے گو، لیٹ دم گو، جانے دو ان کو، گو ہیڈ، جو کرنا چاہتے ہو کرو. زبردستی نہیں ہے، ہاتھ نہیں پکڑ لیتا، نہیں میں جان نہیں دینا. ہے نا؟ جیسے ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتا ہے نا، کبوتر کے نا میں چلنا والا دوڑا، ماں دا بلڈ پریشر ہائی، پیو دا بلڈ پریشر ہائی، غصے نہ کی موٹا چل رہا ہے، اہی جان نہیں دینا، روکتے ہیں. خدا کہتا نہیں بھائی تیری مرضی ہے. خوشی کے ساتھ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، میں تجھے برکتیں دوں گا، تیرا نام ہوگا، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے خوشیاں دوں گا، میں تیری مرضی جو تو چاہتا ہے، جو تو مانگے گا میں دوں گا. ہاں تو جانا چاہتا ہے، بائے بائے. اگر ہم اسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ زبردستی نہیں کرتا، نہیں میں تنہا نال ہی رکھنا، کر کو جاؤ. یہ ہے آج کا ٹاپک. اگر میں اور آپ خدا کے ساتھ رہیں گے تو ہم بابرکت ہیں. لیکن اگر ہماری زندگی خدا سے خالی ہے، نعمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، ہماری جیبیں بھری ہوئی ہیں، ایوری تھنگ ہے، لیکن خدا نہیں ہے، ہم غریب ترین انسان ہیں. ہم اس زمین پر کسی کام کے نہیں ہیں. وہ گیت گاتے ہیں میں کل سے بڑا گنگنا رہا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یسوع چاہیے مجھے
اور اگلی جو اس ورس لکھتا رہا کہتا ہے یسو کے بغیر میں کچھ بھی نہیں. ہاللیلویا. یہ میرا اور آپ کا انٹرنل معاملہ ہے. خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے اور کہیں خدا کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری ویلیو کوئی نہیں ہے. دنیا والوں کو پوچھ کر دیکھ لیجیے, دنیا دار اپنے عہدوں کو سنبھالنے کے لیے پریشان ہے. ان کو اپنی فکر لگی ہائے میرا عہدہ کوئی چھین نہ لے, میری سرفرازی کہیں چلی نہ جائے, میرا پیسہ کہیں چوری نہ ہو جائے, میری جو ویلیو کم نہ ہو جائے. دنیا داری نہیں چکر میں بزے ہوئے ہے نا. اس لیے تو لڑائیاں ہوگی, تم نے سلام نہیں کیتا میں تیرے تو بڑا ہوں, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ میری حاکمیت قائم رہے, میری ویلیو قائم رہے. لیکن یاد رکھیے خداوند کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ انسان کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے. وہ اس فکر میں ہوتا ہے میرے خدا کا رویہ میرے ساتھ درست رہتا ہے. اس کو فکر ہی یہ ہوتی ہے, اس کو دنیا کی فکر ہی کوئی نہیں ہوتی. کہنا یار سلام کیتا ہے تو میں تیرے کر دینا اللہ یار, ایک نہیں دو ہاتھ نہ سلام کر دینا. خدا کے ساتھ جڑ کر تو دیکھیے مزہ, آپ کی لائف اتنی سکون میں آ جائے گی, اطمینان میں آ جائے گی. جیب تو کچھ ہے پھر بھی ہاللیلویا, جیب تو کچھ نہیں ہے گا پھر بھی ہاللیلویا. آپ کے پاس آپ کے من پسند نعمتیں ہیں, آپ کہیں گے خدا تیرا شکر ہے, کچھ بھی نہیں ہے گا پھر بھی کہو گے خدا تیرا شکر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس وہ ہے جو دنیا داروں کے پاس نہیں ہے. اس لیے تو پترس اور یوحنا دعا کے وقت جا رہے تھے, ہیکل میں جا رہے تھے دعا کرنے. جنم کا لنگڑا وہاں پر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا, اور انہیں کہتا ان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کاش یہ جو دو آ رہے ہیں نا یہ مجھے کچھ دے دے, یہ ذرا میری ضرورت پوری کر دے. اب انہوں نے جب اس کے قریب آ کر دیکھا تو کہا ہماری طرف دیکھ رہا. یاد رکھیے آپ کی آنکھیں سب کچھ بتا دیتی ہیں. آپ کہتے ہیں میں پکڑا نہیں جاؤں گا, آپ کی آنکھیں سب کچھ بتا دیتی ہیں. آپ خوش ہیں, آپ غمگین ہیں, آپ کی حالت کیا ہے, آپ شرمندہ ہیں, آپ فخر میں ہیں, آنکھیں بتا دیتی ہیں. اب مانگنے والا بیٹھا ہے, پترس اور یوحنا اس کے سامنے گیا, دیکھ ادھر دیکھ. اور اس نے دیکھا کوئی مالدار بندے آ گئے تھے, اے منو کچھ دیں گے. تو جس کے پاس جو ہوگا وہی دے گا نا. کون سے بات سنیے گا, جتنے کول جو ہوئے گا وہی بانٹتا پھرتا ہے. اب پترس اور یوحنا کی بات سن لیجیے گا. اس نے کہا سونا اور چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں, دنیا کی دولت تو ہمارے پاس ہے نہیں, لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر. اور جس نے کبھی چل کر نہیں دیکھا تھا وہ بھاگنا شروع ہو گیا. خدا داد گیا ہاللیلویا. کیا تھا اس کے پاس یسوع تھا. اس نے یسوع ٹرانسفر کر دیا, اور جس کی زندگی میں یسوع آ جاتا ہے اس کا پاہج پر ختم ہو جاتا ہے. اس کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے, اس کی محتاجی نہیں رہتی. اس لنگڑے کی ٹانگوں نے کبھی چل کر نہیں دیتا, جنم سے لنگڑا تھا, لیکن جو ہی یسوع اس کی زندگی میں ٹرانسفر ہوا وہ کھڑا ہوا اور انہی ٹانگوں نے دوڑنا شروع کر دیا. یہ نشانی تھی کہ یہ بندہ بڑا امیر ہے. جس کے پاس یسوع ہے وہ امیر ترین شخص ہے. جیب سے پیسے نہیں ہے, انہوں نے کہا سونا بھی نہیں, چاندی بھی نہیں, روپیے بھی نہیں, ڈالر بھی نہیں, کوئی. لیکن یسوع ہے, اور میں تجھے وہ دوں گا جو تو نے کبھی خیال بھی نہیں کیا, تو نے کبھی سوچا بھی نہیں. تو یہاں پر بیٹھ کر مانگتا ہے, کوئی تجھے 2 روپے دے دیتا ہے, 5 روپے دے دیتا ہے, 10 روپے, بڑی 100 روپے دے دیتا ہے تجھے. لیکن آج میں تجھے جو دوں گا وہ تو ساری عمر یاد رکھے گا. یہ لے گفٹ میں یسوع لے لے, اور یسوع نے اس کی ٹانگوں کو درست کر دیا. ہاللیلویا. اس کا مطلب ہے کہ خدا سے خالی زندگی ہمیں مانگنے پر مجبور کرتی ہے, لیکن خدا سے بھرپور زندگی بانٹنے کے لیے ہے. وہ ہم سے بٹواتی ہے, یہ
साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो अगर तुम मुझे तर्क करोगे, खुदा कह रहा है, तो मैं तुम्हें तर्क कर दूंगा। और खुदा से खाली जिंदगी खतरनाक है, खतरे में है। बी केयरफुल। दौलत जानी है तो जावे, रिश्तेदारियां जानियां ने तो जान, पर खुदा ने ना कभी जान दिया करो, क्योंकि वो गया हम खतरे में चले गए। हमारी अहमियत खत्म, हमारी पावर खत्म, हमारी वैल्यू डाउन। करके देख लीजिएगा, कभी करके देख लीजिएगा। आपका खुदा जब तक आपके अंदर, आपके साथ रहता है, आपकी वक़्त और वैल्यू रहती है। इसलिए इस बात को अपने दिल से कभी जाने ना दीजिए। एक वाला जल्दी से देखिएगा, यिर्मयाह 17वां बाब और उसकी 9वीं आयत देखते हैं। यिर्मयाह 17वां बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? हीले, बहाने, ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए होते हैं, क्योंकि हम गिरावट का शिकार हो चुके होते हैं। अब हमारी लाइफ के अंदर बहानों का अरूज होता है, और ये बहाने हम किसी और के साथ नहीं, अपने साथ ही लगा रहे होते हैं। चल कोई गल नहीं, अगले त्योहार से, कोई गल नहीं, इस महीने नहीं तो अगले महीने से। ये हम अपने दिल को, ये हीलाबाज है, ये बहला देता है। वो मैंने एक क्लिप सा देखा कहीं, वो बंदा कह रहा था, स्टूडेंट्स होते हैं बैठे हुए आपस में, तो उन्हें कहता है, कहो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। उनका ऑल इज वेल से क्या होगा? पास हो जाएंगे। उनका पास नहीं होगे, तब वाक्य सुनाना साढ़े पिंड का चौकीदार सी, सारी रात आई किधर, ऑल इज वेल, सारा कुछ ठीक है। कहता एक दिन चोरी हुई, पता लगा उन्होंने रात को कख नजर ही नहीं आता। तो पता चला कि ये क्या है, हिलेबाज है। इन आने ला दो जेड़े मर्जी, हिले ना, लाइलाज है। जो हम चाहते हैं वो हो रहा है, ठीक है, हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। उनके हालात ही बड़े खराब हो गए, मुकाबला करिए। ये हीलाबाज है, इसको हमने खुदा की तरफ लगाना है। इसके हीलो बहानों को हमने कैंसिल करके इसको खुदावंद की तरफ लगाना है। सर में दर्द हो रही है, आपका दिल कहेगा आज तेरी तबीयत खराब है, ऐसी रह जा, कर रहा है, लेकिन आपने कहना है नहीं, समझ, जब मैं खुदा के पास जाऊंगा ये सर की दर्द ठीक हो जाएगी। बोले हालेलुया। और मैंने तो एक और भी आपको प्लान दिया हुआ है। अक्सर ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतवार वाले दिन मेहमान आ जाते हैं, है ना, आते तो मेहमान होंगे खास कुड़ुम शुड़ुम होते, बड़ा काम खराब हो जाता है ना। तो मैंने तो ये फार्मूला दिया हुआ इंग्लिश को, मैं हमेशा सिखाता हूँ। मैं कहा द्वार में जेड़ा मेहमान आए ओदी बाह फड़ो तो उन्हें गिरजे ले आओ, उनका चला गिरजे चलिए। दो फायदे, सर दो फायदे हो गए। ये मैं अपनी बहनों को, भाइयों को बता रहा हूँ, दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि जो गिरजे तो दौड़ गया है ਤੁਹਾਡੇ घर तो बाहर क्यों नहीं आएगा। उन्हें कहना मैं इतों दौड़ के उत्थे गया तो उत्थे भी गिरजे जाने पै कर रह नहीं दो। या उसका पॉजिटिव फायदा ये होगा कि वो गिरजे जाना शुरू हो जाएगा आपका रवैया देखकर कि यार मेरे कुड़म खुदा ना इतना प्यार करते ने कि मैं गया वहां, उन्होंने क्या चला पहला दुआ करके आइए, फिर घर आके बवांगे गप्पा मारेंगे। हालेलुया। तो आप इसको समझा सकते हैं, लेकिन आप इसे समझाने की बजाय ये आपको समझाता है और चल चल और रहन दे, और कुछ नहीं हुंदा, और खैर इतनी देर नहीं गया ना, की हो जाएगा, खैर ऐसे दुआ भी छड़ पर रह, और चल बाइबल नहीं पढ़ी ना, कोई गल नहीं, खैर। याद रखिए खुदा हम सबसे मोहब्बत करता है, और फार्मूला आपके सामने है। आप उसे तरक करेंगे, वो आपको तरक कर देगा। आप उसके साथ रहेंगे, वो आपके साथ रहेगा। कब तक? कब तक? कब तक? हमेशा। अगर आप हमेशा उसके साथ रहेंगे
आएगा, आप उसे छोड़ेंगे, वो छोड़ने में टाइम नहीं लगाएगा, कहेगा बाय बाय, मैंने और बड़े काम, मेरे पास और बहुत सारे लोग हैं, मैं जो मेरे साथ है मैं उनकी फिक्र करूंगा, हाँ मैं तेरी फिक्र करता रहूंगा, तेरा इंतजार जरूर करूंगा। ये उसके दिल में होता है, मैं तेरा इंतजार करूंगा, बेटा आजा, जब दिल करेगा आजा, जब दिल करेगा 24 घंटों में 365 साल के दिनों में जब तेरा दिल करे तू वापस आ जाएगा, मेरी बाहें ऐसे देखेगा, मैं तुझे गले लगाने के लिए तैयार रहूंगा, मैं तुझे कबूल करने के लिए तैयार रहूंगा। और सबसे बड़ी बात सुन लीजिएगा, आपका खुदा और इंसान दोनों में क्या फर्क है? इंसान पूछता है किथों आया है, की करके आया है, उठाया है, सारा कुछ लिटाया है, तेरे पल्ले किए, ये इंसान के सवाल है। और खुदा कहता है आ मेरे बेटे तू आ गया है, इतना ही काफी है, आ और मेरा बेटा दोबारा बन जा, आ और मेरे गले लग जा, और मैं तुझे वही मकाम दूंगा जो तू छोड़ कर गया था। खुदा से खाली जिंदगी बड़ी खतरनाक है, लेकिन खुदा से भरपूर जिंदगी इज्जत का मकाम है, बरकत का मकाम है। सो दिल हीलाबाज है तो उधर आप दिल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका खुदा अगर आपके अंदर है तो आप इसे समझा लेंगे, भाई नहीं है गल नहीं ठीक, मैनू खुदा नाल मुलाकात कर। इसलिए मैं कहता हूं संडे ना छोड़ा करें। वजह पूरा हफ्ता आप क्या करते हैं? आप नौकरी पर जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, घर में काम होते हैं, 100 टेंशना, 100 फिक्रा, 100 गल्ला, और आपका जो मोराल है वो गिरा होता है, थके होते हैं, है ना, थके होते हैं। जो ही आप खुदा के पास आते हैं, और मैं नहीं जानता कि आज कलाम किस किस के लिए है, मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा जानता है आज कौन कौन गया है, कौन कौन करो नियत बन के आ रहा है। खुदा ने मुझे कहा ये बता, ये सुना, और आज आपको और मुझे खुदा सिखा रहा है। हालेलुया। ये खुदा की मेहरबानी है ना कि वो फिक्र करता है। अब मैंने अक्सर कलीसियाओं के लोग, मेरी कलीसिया तो नहीं, मेरी कलीसिया दे मन्नू नहीं कहते, आपस कर रहे थे फुस मैनू नहीं करते, और गिरजे भी आ जाते हैं, ये भी अच्छी बात है, नाराज होते हुए भी आ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन होता क्या है, हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये कलाम किसका है। हेलो, ये कलाम किसका है? ये कलाम किसका है? कलाम किसका है? खुदा का। आप किसके हैं? और खुदा को फिक्र किसकी है? इसीलिए वो आपके लिए कलाम नाज़िल फरमाता है, इसीलिए वो अपना कलाम आपके लिए जारी करता है, ताकि आप कलाम को सुनकर शाह बोले। सुनिए, मैं जाती तौर पर मैं कलाम बहुत सुनता हूँ, सुनाता भी बहुत हूँ और सुनता भी बहुत हूँ। पूरा पाकिस्तान गा छड़िया है अंजील सुना सुना के, लेकिन आज भी मैं कलाम सुनता हूँ, बहुत खादमों को सुनता हूँ। सुनिएगा, जिस दिन खुदा मेरी किसी गलती पर ऐसे उंगली करता ना, अब यकीन जाने मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती। क्यों? मैं कहता खुदा ने हजारा छड़ देते, सैकड़े छड़ देते, तो खुदा ने मेरी फिक्र की थी, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मैं कितना अहम हूँ, मैं खुदा के लिए कितना अहम हूँ कि वो मेरे लिए बोल रहा है। इससे बढ़कर वो मोहब्बत का इजहार क्या करे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, आपको पता है कलाम आपके लिए है ना। वो कहीं कहते हैं भाई साहब तुझे सानू लाई जान, मैनू की पता, मुझे तो नहीं पता आप किस हालत में आए हैं, है ना। तो इसकी भी एक मिसाल मैं देता हूँ, है ना। सर से लेकर पाँव तक स्पिरिट ले ले, स्पिरिट का एडा बड़ा बना लो, रूह च पियो लो, ओनू करी जाओ, मली जाओ, कुछ नहीं होगा, बस ठंडा ठंडा लगेगा। पर जिथे आएगा ना जख्म, जिथे होएगा तो उथे कलाम, उथे स्पिरिट चमाएगा, उथे लगेगा, तो ठीक उसी तरह कलाम भी उथे जाके लगता जिथे जरूरत होती है। वहां पर वो महसूस होता है कि यार आज कुछ नया है, आज सफाई हो रही है, आज ब्लेसिंग आ रही है, आज बरकत आ रही है, आज मेरे लिए खुदा बोल रहा है। आमीन, आमीन तो जी बोल रहा है। दिल हीलाबाज है, ला इलाज है,
انہوں سمجھنا اوکھا ہے، لیکن خدا جن کے اندر ہے وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ اس کو باندھ سکتے ہیں، اپنے خیالات کو باندھ سکتے ہیں۔ آئیے ایک اور والا جلدی سے دیکھیں، امثال 16 باب اس کی 25ویں آیت دیکھتے ہیں۔ امثال 16 باب اس کی 25ویں آیت۔ جی کلام لکھا ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ ان الفاظ پر تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ یہ جو ہیلا باز ہے نا، یہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، درست، یہ بہت اچھا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ کام کر لے۔ اکثر اوقات ہم کلام کی باتوں کو پر عمل تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے طریقے سے، طریقہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، لیکن خدا ہمارے طریقوں سے نہیں، خدا اپنے طریقوں سے اپنے کلام کو پورا کرنا جانتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے ہی طریقے پر عمل کیا جائے۔ اب خدا کہتا ہے پوری ہدایت کی ذخیرہ خانہ میں لاؤں تاکہ میرے گھر میں، میرے گھر میں، کس کے گھر میں؟ خدا کے گھر میں کیا ہوں؟ خراب ہوں۔ اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے، یہ ملاکی 3 باب اس کی 10ویں آیت ہے، اسی سے میرا امتحان کرو کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس جگہ نہ رہے۔ ہلیلویا۔ کیا کہا؟ ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ ہم ہاسپٹلوں میں ٹرے ہوئے ہیں، ذاتی طور پر آپ ہی میں پردان نا، خدا کچھ کہہ رہا ہے، ہم کر بھی رہے ہیں، ہم دے بھی رہے ہیں، لیکن اس کی برکت پوری نہیں آ رہی، کیونکہ اپنے طریقے نال غریباں نوں ونڈ دو، ضرورت منداں نوں ونڈ دو۔ یہ خدا نے نہیں کہا، خدا نے کہا ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ تو داؤد کو خدا نے یہ کیوں کہا تھا؟ یہ میں دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ، اس دل میں خدا نے بات ڈالی۔ داؤد کو خدا نے کہا کہ میرے دل کے مطابق ایک شخص مجھے مل گیا۔ کیوں؟ کیا تھا داؤد کے اندر کیا کوالٹی تھی؟ پریز دی لارڈ۔ خدا کی کیا کرتا تھا؟ مرضی پوری کرتا تھا، حکم کو مانتا تھا، جو خدا کہتا تھا وہی کرتا تھا۔ اسی لیے خدا نے کہا میرے دل کے مطابق یہ شخص ہے۔ حکم ماننا پڑے گا، تو اگر نہیں مانیں گے تو وہ نافرمان کہلائیں گے، دل کے مطابق نہیں رہیں گے۔ ہمارے گھر میں بھی ہمارا بیٹا ہماری بیٹی جو حکم مانتے ہیں، کہو کوئی کام تو کرے کوئی کام، تو کیا ہوگا؟ فرمانبرداری ہے۔ بیچارہ بزرگ سی نا، اور 2 منڈے سامنے بیٹھے تھے، اور نکے نے کہا پتر اور نکیا پانی کا گلاس نو دے، انہیں کیا ابا جی میں نہیں دینا، ٹوٹ کے جواب دے دیتا میں نہیں دینا۔ دل برداشتہ جا ہویا تو بڑے نو کہنا پتر چل تو ہی دے دے، کہنا ابا جی تانوں کنی واری کیا اینو نہ کیا کرو، اٹھ کے آپ ہی پی لو۔ کوئی ہے فرمانبردار؟ نہیں، ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ خدا کہتا کچھ ہے، ہم دوسروں پہ ایویں نہیں کرن دیا، ایویں نہیں کرن دیا، ایویں نہیں کرن دیا، تے اے بھول جاندے ہیں کہ میں بھی نہیں کرن دیا۔ اٹھ کے آپ ہی پی لو، میں نہیں کرنا۔ آئیے راہوں کو چننے میں خدا کے کلام کی رہنمائی لیں۔ خدا رہنمائی کرتا ہے، تبھی ہم خدا کے دل کے مطابق ہو سکتے ہیں، ایویں نہیں، ایسے ہی نہیں بھائی۔ اس کی خوشنودی لینے کے لیے اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ لیکن کلام کہتا ہے ایسی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، اور میں نے اس کی مثال دائرکی کے استعمال سے دی۔ غریب پال جائے، اور خدا نے کہا غریب پالو، خدا نے کہا اپنا دائرکی کا حصہ خدا کے پاس لا، 90% تیرے کو 90 دے دے غریباں نو، نو پرابلم، انہوں کوئی اعتراض نہیں، دے دے، لیکن میرا تو مجھے دے۔
میں تجھے تب دوں گا جب تم میرا مجھے دے گا. تو جب میرا کسی اور بانٹ دے گا برکت ملے گی. اچھا کام ٹھہرے گا, تھوڑی سی برکت آئے گی, لیکن وہ نہیں آئے گی جو اس کے حکم کے مطابق کرنے سے آتی ہے. ہاللیلویا. ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے. پہلا گناہ, پہلی خواہش, پہلا خیال ہمارے دل میں جب برا آتا ہے تو ہم راہ کا تعین کرتے ہیں, مجھے اس غلط طرف جانا ہے یا درست طرف جانا ہے. اگر میں اور آپ اچھا فیصلہ نہیں کرتے تو پنجابی کا ایک محاورہ نا, کڑی دا پنجیا کدھر جانا جی, 100 کو تو جانا ہے. تو موٹر پہ تو تسی ایک غلط لے لو, تسی چلے گا 30-35 کلومیٹر لگانا چلے جاؤ گے. ایک موڑ غلط صرف. اس کی ایک اور مثال, یہ رنگ روڈ بھی ہے, ایک غلط موڑ کٹ لو گئے تسی 10 کلومیٹر. زندگی میں آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کو غلط ٹریک پر ڈالتا ہے, اور وہ آپ کو, یہ بات غور سے سنیے گا, فیصلہ کیا کیا, پہلا فیصلہ ایک ہے جو آپ کو لیتا جائے گا, لیکن اس راہ کے اینڈ میں ایک خطرناک بات ہے, لکھا ہے اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. فیصلہ ایک غلط کیا ہے, لیکن اس کے اینڈ میں زندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اینڈ میں موت ہی موت ہے. جیڑا مرضی راہ, جیڑا مرضی گول چکر, جیڑا مرضی زاویے جو تسی روڈ پھڑ لو, اینڈ تے موت ہی ہے. کیونکہ پہلا موڑ جو ہے وہ موت کی طرف کاٹا ہے. ایسی راہ بھی ہے, اور بندہ سیانا اپنے آپ کو کہتا میں ٹھیک جا رہا ہوں, میں درست راہ پر جا رہا ہوں, میرا ٹریک درست ہے. کئی لوگ خدا کے گھر میں بھی آتے ہیں تب آپ بھیا کوئی پر جب کرتے ہیں غلط ٹریک. کیا ہوتا ہے, ایک دن خدا سے کنیکشن مک جاتا ہے تو بابیا نے کنیکشن بڑھ جاتا ہے, اور جو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی بانٹتا ہے نا. غور سے بات سنیے گا, جنہیں کو جو ہوئے گا وہی دے گا. اگر آپ خدا کے پاس آتے ہیں تو زندگی ملے گی, اور اگر ادر گاڈز کے پاس جاتے ہیں تو وہ موت ہی بانٹتے ہیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے غم. خدا بڑا پیار کرتا ہے, اس سے خالی نہ کبھی ہو, اس سے خالی زندگی بڑی خطرناک ہے. اپنا پہلا قدم اگر غلط اٹھ بھی گیا ہے تو کلام کی روشنی میں سے واپس لے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں, آپ چلتے چلتے ایماندار ہیں, آپ گر جاتے ہیں اور گراوٹ آ سکتی ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے صادق 7 بار گرتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے, لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے. صادق وہ ہے جو خدا کے ساتھ ہے, خدا جس کے ساتھ ہے. چلتے چلتے آگے کوئی نہ کوئی ایسا وقت آ گیا جب ہم گراوٹ میں آ گئے, گر گئے, کوئی گل نہیں. ابلیس کام میں آ کر کہتا ہے ہن تو گیا, ہن تو واپس نہیں آ سکتا, اب تیرا کوئی والی وارث نہیں ہے, اب تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے, تو گر گیا ہے, تو اخلاقی گر گیا ہے, تو روحانی گر گیا ہے, تو جسمانی گر گیا ہے. لیکن خدا کے ہاتھ کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. جو بڑا ہوتا ہے, میرے بیٹے گر تو گیا ہے, اے میری بیٹی گر تو گئی ہے, لیکن پکڑ میرا ہاتھ, میں تجھے دوبارہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں. وہ کہتا پائی ہاتھ پا تے آ بار. ابلیس کہتا ہے تو گیا, اور ہم خدا کی بات سے زیادہ ابلیس کی بات پر غور کریں. ہاں میں اس قابل نہیں ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں. اب قابل ہے کیونکہ خدا کی نگاہ آپ پر ہے, خدا کی نگاہ آپ پر ہے. اور اگر آپ ترک کریں گے وہ ترک کرے گا, آپ اس کی طرف بڑھیں گے وہ آپ کی طرف بڑھے گا. تیار ہے, ویلکم ویلکم میرے بیٹے, ویلکم میری بیٹی, میں تجھے قبول کرنے کے لیے تیار. جلدی جلدی 2-3 اور والے ہیں. 2 پیٹر 2 پترس 2 باب اور اس کی 4 آیت. شاباش شاباش, تاکہ یہ بات ذرا ہم پر کلیئر ہو جائے. 2 پترس 2 باب اس کی 4 آیت اور اس کے بعد پھر 9 آیت. 4 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا
بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ اور 9ویں آیت ہے، تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے۔ سن لیجئے گا، دروازہ کھل گیا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خدا نے ان فرشتوں کو معافی نہیں دی جنہوں نے آسمان پر بغاوت کی، ان کو جہنم میں، غاروں میں، اندھیرے غاروں میں بند کر دیا عدالت کے دن تک، لیکن اس کو اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں پر یہ ترس آتا ہے کہ اگر آپ اور میں تائب ہو کر توبہ کر کے خدا کی طرف مڑتے ہیں تو وہ سزا اور جزا کا مالک ہے، اس کو کوئی بتانے والا نہیں، بلکہ وہ خود اس قابل ہے کہ وہ بچا اور پھنسا سکتا ہے، وہ آپ کو سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے اس وقت بچنے کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ ڈریے مت، گھبرائیے مت، خدا کی طرف لوٹیے۔ تم خدا کی طرف رجوع لاؤ تو وہ تمہاری طرف رجوع لائے گا۔ ہاللیلویا! کیسا گریٹ خدا ہے، کیسا خدا ہے جو اپنے لوگوں پر نگاہ کیے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے کلام سنا ہے، خدا کی آنکھیں نیکوں اور بدوں دونوں کو دیکھ رہی ہیں۔ وجہ نیکوں کو اس لیے کہ مانیٹر کرے، تقویت دے اور یہ ایسے ہی رہیں، اور بدوں کے لیے اس لیے کہ کب یہ واپس لوٹے اور میں انہیں گلے سے لگاؤں، یہ کب واپس مڑے اور میں انہیں گلے سے لگاؤں۔ کب؟ خدا انتظار کر رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے۔ Come on. Praise the Lord. اس کے پاس اختیار ہے۔ 9ویں آیت بڑی کلیئر ہے، تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے۔ اگر آپ آزمائش میں ہیں، ڈونٹ وری، خدا نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے قریب آئیں گے تو نکالے گا نا، آپ اس سے کہیں گے تو وہ نکالے گا نا، آپ اس کے حضور جھکیں گے تو وہ نکالے گا۔ اگر آپ کہیں کہ جھکنا بھی نہیں، میں ابھی ایک آپ کو بات بتاتا ہوں۔ ایک شخص کہتا جی جنہوں چلے جاؤ تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا نہیں بھائی، جب تک تو جا کر اقرار نہیں کرے گا معافی کوئی نہیں ہے گی۔ اقرار لازمی ہے، آنا اہمیت کا حامل ہے، بولنا خدا کی حضوری میں اہمیت سے بڑھ کر اقرار کو قبولیت کرتا ہے۔ عزیزو، ہمیں اپنی زندگی کے اندر خدا کی ویلیو کو یقینا وداؤٹ ویلیو، یعنی کہ وداؤٹ خدا زندگی مت گزاری، بغیر خدا زندگی نہ گزاریے گا۔ پیسے بغیر گزار لو کچھ نہیں ہوتا، گھر کے بغیر بھی لنگ دے گی، خدا کے بغیر نہیں لنگنی۔ خدا کے بغیر لائف کا تصور نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو آج سیکھنا ہے۔ ایک اور والا ذرا جلدی سے دیکھتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ والا ہے، پہلا شمول 12واں باب اور اس کی 15ویں آیت لکھا ہے، پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا جیسے تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے بڑے مسائل کا شکار رہ کر مرے، جادوگریاں کرتے ہوئے مرے، دیے جلاتے ہوئے مرے، اور ان کا پتہ کوئی نہیں کہ وہ جنت میں ہیں کہ جہنم کی آگ میں ہیں یا جائیں گے، کوئی پتہ نہیں ہے، تو کیا آپ بھی ڈاواڈول جانا چاہتے ہیں کہ آپ ڈاواڈول رہے، پتہ نہیں کتنے جانا ہے جی، سانوں سے پتہ ہی کوئی نہیں ہے؟ کیا ہم ایسا چاہتے ہیں؟ ہم کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی ویسے ہی حالات میں جائے جیسے آپ کے باپ دادا رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ ہم چاہیں گے
ہمارے بچوں کا اچھا مستقبل ہو، تو اچھا مستقبل کرنے کے لیے خدا کا کلام آج مجھے کو سکھاتا ہے کہ خدا کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ آپ اور میں ہٹ درمی چھوڑ دیں، اور میں دوسرا تموتھی باب کی پہلی 5 آیات میں سے ایک لفظ بولنے لگا، خطرناک ہے۔ ہم ڈھیٹ پن چھوڑ دیں۔ یہ میرے لفظ نہیں، خدا کے لفظ ہے کہ خیر زمانہ میں برے دن آئیں گے اور لوگ ڈھیٹ ہو جائیں گے۔ ڈھیٹ بلا کہنا ہوتا ہے؟ ڈھیٹ کی کیا نشانی، کیا ڈھیٹ کی؟ بولو بھائی، میرے کو مائک نہیں تو شاباش، زبردست، انہوں جو مرضی کہی جاؤ، مگر میں نہیں ڈٹھنا۔ اور ہماری اکثر حالت ایسی ہے، ہم سکھا تھک جاتے ہیں، اینڈ میں پہ ہوتا ہے نہیں یار گل نہیں بڑی۔ میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں، کیونکہ یاد رکھیں یہ میرا اور آپ کا رویہ، آپ یاد رکھیے ہم کئی دفعہ ہٹ درمی چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ نا 2 کیڑیاں سن، کیا تھا جی؟ کیڑیاں سمجھتے ہیں نا، انگریز سے کوئی نہیں بیٹھا، 8 چیونٹیاں، وہ دونوں پنڈ رہندیاں سن تے نا ایک کیڑی دا نا کوئی جیک لگ گیا، لاہور آ گئی، لاہور پہنچ گئی تے انہوں نوکری مل گئی، تے نوکری بھی مل گئی گورنمنٹ۔ انہیں اپنی پنڈ والی کیڑی نو فون کرنا، آ تسی کدی میں تینوں لاہور وہاں۔ وہ ایک دن کتے کچھ 6 مہینے بعد نا وہ پنڈ والی کیڑی دا نا کوئی سسٹم بن گیا، وہ پہنچ گئی لاہور، دونوں ملیاں، ان گورنمنٹ لے گئی، انہوں کہتی چلا میں تینوں شاواں شما کھاؤں، انہوں کہتی یار پیزا کھا۔ وہ پیزا کھاتی ہے تو شہر والی پنڈ والی نے پوچھتی کیسا ہے؟ کہتی مزہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں ٹیسٹی لگا۔ انہوں نے کہا چل، انہوں نے کہا چل چھڈ برا، تین میں موتی چور دے لڈو کھوانی ہے۔ انہیں بڑے لڈو، انہوں نے کہا اے کھا۔ لڈو کھا کے ان شہر والی پنڈ والی پوچھتی کیسا سی؟ کہتی مزہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہے تین مزہ کیوں نہیں آنے؟ انہوں نے کہا چل چھڈ برا، تینوں میں پیٹیز کھوانی ہے، بڑا مزیدار ہوں، بڑے لوگ ہی کھاندے ہیں۔ انہوں نے پیٹیز دیتا، انہوں نے کہا تو پسند آ گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں دس بھائی یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب سی مزہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا تینوں مزہ کیوں نہیں آن ڈیا؟ انہوں نے کہا منہ کھول۔ انہیں منہ کھولیا، انہیں دنداں دے وچ پنڈ دا گویا پھسیا سی۔ انہوں نے کہا تینوں مزہ کتوں آ گیا؟ تیرے منہ چ تے سواد ہی گوئے دا۔ کئی دفعہ ہم بھی ایسی ہی حالت رکھتے ہیں، خدا دے دے کے تھک جاتا ہے، ساڈے دلاں چوں پرانیاں گلاں، اے ہائے بدرو آ گئی، ہائے فلانی شاہ آ گئی، ہائے میری امی تے ہے شاہ سی، اے میرے ابو تے ہے شاہ سی، اے میری دادی بھلا تہاڈا ہو جائے، نکلو ان باتوں میں سے نکلیے۔ اگر یسوع نے ایک دفعہ آپ کی زندگی، آپ کے گھرانے کی زندگی کے اندر نجات کو شامل کر دیا ہے تو پرانی چیزیں جاتی نہیں، اب آپ نئے ہو گئے ہیں، اب آپ تبدیل ہو گئے ہیں۔ وہ چیزیں چھوڑ دیجیے، اپنے ذہنوں سے نکالیے بھی وہ چیزیں، اور خدا کو اپنے اندر رکھیے۔ خدا سے بھرپور زندگی خدا کے قریب زندگی ہے۔ اگر تم اس کا حکم مانو اور خدا ان کے حکم سے سرکشی نہ کرو تو خدا ان کا ہاتھ تمہارے اوپر ہے۔ تو جدے تے خدا دا ہاتھ ہے، خدا دا 2 طرح بڑھ جاتے ہیں، یہ نوٹ کر لیجیے گا، خدا کا ہاتھ 2 طرح سے بڑھتا ہے، فرما برداروں کے لیے مدد کرنے کے لیے اور نافرمانوں کے لیے سزا دینے کے لیے۔ تو جدے تے سزا والا وعدہ نا انہوں سمجھ کوئی نہیں لگتی، اسے سمجھ نہیں لگتی ہون کی ڈیا، تو ہم خدا کی سزا برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے اس کے حکم کو مانیں گے تاکہ اس کا برکت والا ہاتھ ہم پر بڑا رہے۔ آخری حوالہ
जल्दी से हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत। 16वीं नहीं बल्कि 6ठी और 7वीं आयत देखें। 15वां बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत, गौर से सुनिएगा। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये आखिरी बात है, इसको सब बांध लीजिएगा पहले। अगर नाफरमानी में रहेंगे, सरकशी में रहेंगे तो डाली की तरह तोड़कर फेंक दिए जाएंगे और डाली सूखती है तो फिर वो आग जलाने के काम आती है। लेकिन डाली जब तक तने के साथ जुड़ी रहती है, जिंदगी बनी रहती है, फल आने की उम्मीद होती है, वहां से उसे खुराक मिलती रहती है। और हमारी डाली, हम डालियां हैं और हमारा यीशु तना है, हमें तने के साथ जुड़ा रहना है। और जो कोई जुड़ा रहेगा उसके लिए आज कलाम मुकद्दस ये फरमा रहा है कि मैं उसके लिए ये ऐलान करता हूं कि जो मांगोगे वो हो जाएगा और जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका खुदा, मेरा खुदा ये बात हमें सिखा रहा है। आज हमें खुदा से खाली नहीं, खुदा से भरपूर जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि खुदा से खाली जिंदगी खतरे में है। क्योंकि इब्लीस अपने पूरे जोर के साथ उसे पकड़ता, उसे कुचलता और उसे नकारा बनाता है, लेकिन खुदा उन नकारों को तौबा के बाद वापस उठाता और कारामद बनाकर इज्जत बख्शता है, उनको बहाल करता है। और याद रखिए, यीशु मसीह तना है और मैं और आप डालियां हैं, हमें उसके साथ जुड़े रहना है। हम उसके कहलाए और वो हमारा कहलाएगा, हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, वो हमारे साथ जुड़ा रहेगा। अगर मैं और आप उससे जुदा हो जाएंगे तो फिर आग में जलाए जाएंगे और आग में जलना हमें मंजूर नहीं है। हमें तो जिंदगी वाला दरख्त बनना है, हमें तो फलदार दरख्त बनना है। इसलिए आइए, अगर आज हमें महसूस होता है कुताहियां, कमियां, घाटे हैं और हम खुदा से दूर हैं, तो आइए आज इकरार करके खुदा के साथ वापस रिश्ते को बहाल करें, ताकि हमेशा की जिंदगी के लिए फल लाए और यीशु मसीह जो हमारा नजात दहिंदा है उसके वसीला से हरे भरे और बाबरकत हो जाए। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और चंद लम्हों के लिए खुदा के